نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 18 کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس پارہ میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ المؤمنون، اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1 جنت کے مستحق کون ہوں گے، اس کے لیے 7 صفات بیان کی گئی ہیں۔ صفت نمبر 1 ایمان، صفت نمبر 2 نماز میں خشوع، صفت نمبر 3 لغو اور بیکار چیزوں سے بچنا، صفت نمبر 4 زکوٰۃ کی ادائیگی، صفت نمبر 5 پاک دامنی، صفت نمبر 6 امانت داری کا خیال رکھنا یعنی امانت دار ہونا، اور صفت نمبر 7 نماز کی پابندی کرنا۔ دوسرا مسئلہ، انسان کی پیدائش کے ابتدا سے لے کر کے قیامت تک کے حوالے سے انسان کی مختلف حالتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، جو کہ 9 مختلف مراحل پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 مٹی کی حالت، نمبر 2 دوسرا مرحلہ گندے پانی کا، تیسرا مرحلہ جمے ہوئے خون کا، چوتھا مرحلہ لوتھڑے کا، 5واں مرحلہ ہڈی کا، 6واں مرحلہ گوشت پوست کا، 7واں مرحلہ انسان کے تصور اور انسان کے بنائے جانے کا، اور 8واں مرحلہ انسان کی موت کا، اور 9واں مرحلہ انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا۔ تیسرا مسئلہ، ان آیات کریمہ میں تیسری بات جو سمجھائی گئی ہے وہ ہے مسئلہ توحید۔ مسئلہ توحید سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی 3 دلائل دیے گئے ہیں۔ دلیل نمبر 1 آسمانوں کی تخلیق، دلیل نمبر 2 بارشوں کا برسنا اور اس کے ذریعے سے غلہ وغیرہ کا پیدا ہونا، اور دلیل نمبر 3 چوپائے جانوروں کا تمہارے لیے منفعت کا ذریعہ بنانا۔ یہ 3 دلائل اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائے۔ یا چوتھا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے قصص کی طرف اشارہ یا قدر تفصیل۔ پہلا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور ان کا کچھ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، بالخصوص ان کے کشتی بنانے کا عمل اور اس کا مرحلہ، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا تذکرہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کیا گیا، اور تیسرا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ 5ویں بات، اس سورہ مبارکہ میں نیک لوگوں کی 4 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ صفت نمبر 1 اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 3 شرک اور ریاکاری نہیں کرتے، اور نمبر 4 نیکیوں کے وجہ سے، نیکیوں کے عمل کی وجہ سے ان کے دل اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف ملاقات کرنے کا شوق اور جذبہ ان کے دلوں میں بیدار رہتا ہے۔ ان 4 صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور آخری بات ان آیات کریمہ میں اس سورہ مبارکہ میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ جو مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اور آپ کی دعوت کو نہیں مانتے، تو ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ کیا ہے، ان کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ آپ پہلے رسول ہیں جو دنیا میں آئے ہیں؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ کیا اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نئی بات لے کر آئے ہیں، آپ سے پہلے ایسی کوئی بات کسی نے نہیں کی؟ نہیں، اس سے پہلے بھی رسولوں نے آ کر ایسی بات کی ہے۔ کیا وہ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ آپ ان سے کسی قسم کے معاوضہ کی طلب رکھتے ہیں؟ نہیں، انہیں بھی یقین تھا کہ آپ معاوضہ نہیں مانگتے۔ انہوں نے پیشکش بھی کی، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی قبول نہیں کیا۔ کیا ان کے نہ ماننے کی یہ وجہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سچ مچ آپ کو مجنون اور نعوذ باللہ دیوانہ سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ وہ بھی جانتے تھے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے ہم نشینوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ آپ پر مجنون اور ساحر کا الزام لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام امکانات کو رد کر کے ایک اصل بات بیان فرمائی ہے، اور وہ اصل بات کیا ہے؟ وہ اصل بات یہ ہے کہ فرمایا کہ
جو تعلیمات آپ دے رہے ہیں، جو آپ کی دعوت ہے، جو آپ کا پیغام ہے، حقیقت میں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اسی وجہ سے وہ نہیں ماننے کے لیے تیار، اسی لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کی تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف ہے۔ یہ 6 باتیں سورۃ المؤمنون میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ سورۃ النور کا ہے، اور سورۃ النور میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اس سورہ مبارکہ میں چند احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہے۔ نمبر 2، بدکار مرد ہو یا عورت، اسے نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ نمبر 3، عاقل، بالغ، پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہوگی، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی کے لیے اگر کوئی گواہ نہ ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے پر لعن تان، جس کو بولتے ہیں لعان، وہ کیا جائے گا، اور خود ہی 5 دفعہ یہ قسمیں کھائیں گے۔ نمبر 5 پہ جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین کی طرف سے جو بہتان اور تہمت لگائی گئی تھی، اس کے حوالے سے بتلایا گیا مسلمانوں کو کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری روحانی ماں ہیں، اور جب تمہیں ان کے حوالے سے یہ خبر ملی تھی کہ ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے، تو تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اسی مسئلے کو، اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیات کریمہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 6، یہ بتلایا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا درست نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ جب اجازت مل جائے تو داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ 7ویں نمبر پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ 8ویں نمبر پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا، ان کو نکاح کی ترغیب دیں اور ان کا نکاح کرنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 9 پہ یہ سمجھایا گیا کہ غلام اور باندیوں کو اگر وہ اپنی آزادی چاہتے ہوں تو انہیں آزاد کرنے کے لیے اجازت دی جائے۔ اور نمبر 10 میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ باندیاں اگر زنا کرنے پر رضامند نہ ہو تو انہیں زنا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ نمبر 11 پہ یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ چھوٹے بچوں کو اور گھر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے جو نوکر ہیں، غلام ہیں، ملازمین ہیں، انہیں یہ سمجھا دیا جائے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے کمرے میں داخل نہ ہوں۔ نمبر 1، عشاء کی نماز کے بعد، نمبر 2، فجر سے پہلے، اور نمبر 3، دوپہر کو قیلولہ کے وقت۔ ان احکامات کے بعد ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ دوسرے بالغ مردوں کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر کے، دستک دے کر کے، باقاعدہ طور پر اجازت ملنے کے بعد گھر میں داخل ہوں، خواہ اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اجازت کے بغیر مجلس سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ جہاں اپنے لوگوں کی مجلس لگی ہوئی ہو، خاص لوگوں کی مجلس ہو، اس مجلس میں سے بغیر اجازت کے نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے اب اللہ کے رسول کو مت پکارو۔ سورۃ النور کا دوسرا حصہ، یا سورۃ النور میں دوسری بات، وہ ہے اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال اہل ایمان کے عمل اور علم کی دی گئی، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ علم حاصل کرنے سے پہلے ہی ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر جب اسے علم حاصل ہو جائے تو نور علی نور بن جاتا ہے۔ اس کے لیے مثال جو دی گئی ہے، وہ دی گئی ہے، یہ تشبیہ جو دی گئی ہے اس کے نور دل کو، وہ اس
صاف اور شفاف چراغ سے دی گئی، جو کہ کسی قندیل میں رکھا ہو اور وہ قندیل کسی تاقچے میں ہو، اس کی جہت متعین ہو جائے اور اس کا نور، اس کی سمت جو ہے وہ ایک طرف ہو، اور پھر نور علی نور، یہ کہ اس کے اندر جو چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین تیل زیتون کا تیل استعمال کیا جائے۔ یہ اہل ایمان کے دل کے نور کی مثال، ان کی تشبیہ دی گئی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح سے۔ دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے حوالے سے دی گئی ہے، دوسری مثال اہل باطل کے عمل کے حوالے سے، اور تیسری مثال اہل باطل کے عقائد کے حوالے سے۔ اہل باطل کے عمل کے حوالے سے جو مثال دی گئی ہے، فرمایا ان کے اعمال کی مثال، اعمال صالحہ کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سراب، کہ دور سے نظر آتا ہے کہ پانی کا ایک سمندر ہے، لیکن اس کے پیچھے انسان دوڑتا چلا جاتا ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کے اعمال بھی دنیا میں انہیں نظر آئے گا کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا نتیجہ قیامت کے دن انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اعمال صالحہ کا وزن یا اعمال صالحہ کا بہترین نتیجہ تب مرتب ہوتا ہے کہ جب اس کے پیچھے ایمان کی دولت موجود ہو۔ نمبر 3، تیسری مثال دی گئی ہے اہل باطل کے عقائد کے حوالے سے۔ فرمایا ان کے عقائد کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر نیچے اوپر، یعنی اندھیروں پر اندھیرے ہوں، تاریکیوں پر تاریکیاں ہوں۔ فرمایا ان کے عقائد کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یہ تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس قدر تاریکیاں ہیں کہ کہیں ان کی منافقت کی تاریکی ہے، کہیں ان کے حسد کی تاریکی ہے، کہیں ان کے بغض کی تاریکی ہے، کہیں ان کے حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اپنا تاریکی ہے۔ یہ تمام تر ان تاریکیوں میں، اور قیامت کو جھٹلانے کی تاریکی ہے، توحید کو جھٹلانے کی تاریکی ہے، اس قدر تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ سمندر میں جو آدمی چھلانگ لگائے یا سمندر کی گہرائی میں جائے تو ایک تو سمندر کے پانی کی تاریکی، دوسرا رات کے وقت کی تاریکی، اور تیسرا اس کی گہرائی کی تاریکی۔ فرمایا اسی طرح ان لوگوں کے عقائد باطلہ کی ایسی ہی تاریکی مثال ہے کہ وہ تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس پارے کے اندر تیسرا حصہ سورۃ الفرقان ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور حقانیت کو بیان کیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا ہے، اور بالکل ابتدائی آیات میں نمبر 1 پر بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو اور شرک کی تردید کو بیان کیا ہے، اور نمبر 4 پہ قیامت کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔